تمام کلاسز کی ترجمۃ القرآن اور اسلامیات بکس کی ریڈنگ اور مشقی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک ٹیچر چینل دیکھنے والے ناظرین کو اس بات کی میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی مطالعے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے لیے میں نے کتاب کا انتخاب کیا ہے الرحیق المختوم، جو کہ عالمی انعام یافتہ کتاب ہے اور سیرت النبی پر بڑی ہی مختصر اور جامع ترین کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے بہت سے زیادہ اسباق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا مکمل بائیکاٹ جو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نبی علیہ السلام اور بنی مطلب اور بنی ہاشم کو جو ہے کفار مکہ نے مطلب کہ وہاں پہ بند کر دیا تھا، اس کے متعلق پڑھیں گے، مکمل جو بائیکاٹ کیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلے حضرت امیر حمزہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا سلسلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ سیرت کو پڑھنے کا آپ کے لیے بہترین موقع ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور بڑی جامع ترین کتاب جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج سیرت کا اگلا حصہ جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری یہ محنت اور کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا، حضرت عمر مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کر دی، یعنی آپ کے سامنے انہوں نے جو سودے بازیاں کی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ آپ نے ساری کی ساری جو ہے نا اس کا مطلب قبول نہیں کی۔ پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان کیا، ٹھیک ہے، حفاظت کا عہد و پیمان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اس سے مشرکین چکرا چکے تھے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالا زار ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجوید کی جو اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ ٹھیک ہے، ظلم و ستم کا پیمان، آپس میں عہد و پیمان انہوں نے کیا کس طرح سے اب ان کو ستانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس تجوید کے مطابق مشرکین وادی محسب نے خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے اور نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے اور نہ ان سے میل جول کریں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سخت عہد و پیمان ہوا تھا کہ کبھی بھی صلح کی جو ہے وہ پیشکش قبول نہ کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا ایک سخت عہد و پیمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابن قیم کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغید بن عامر بن ہاشم تھا۔ ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ عہد و پیمان طے پایا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹ کر شیب ابی طالب نے محبوس ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی رات چاند رات کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نبوت کا 7واں سال تھا اور محرم کی چاند رات تھی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ 3 سال شیب ابی طالب میں اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خوردونوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فرد و ختنی سامان جو ہے آتا تھا، فروختنی، ٹھیک ہے، فروختنی سامان جو آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی۔
انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی پڑتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے، اور وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورون کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھیج دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، یعنی ٹکراؤ ہوا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے بستر پر چل جاتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم بستر پر سو رہے ہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کے قتل کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ، اتنی محبت کرتے تھے ہیں۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور ان کی ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ان ہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اصل جو ہے محرک قبیلہ بنو عامر بن لؤی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ اس سے کہا، زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، کون؟ کہا، میں۔ زہیر نے کہا، اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم و بنو مطلب سے جو عبد مناف کی اولاد تھی، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر اختیار کی، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ مطعم جو ہے بھی عبد مناف کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا، افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ حشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے کہا، وہ کون؟ حشام نے کہا، میں۔ مطعم نے کہا، اب ایک آدمی تیسرا تلاش کرو۔ حشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کون؟ فرمایا، زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا، اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو، ٹھیک ہے، چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام بن عمر نے ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے کہا، اس سے اسی طرح گفتگو کی جیسے مطعم سے کی۔ اس نے کہا، بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ حشام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کون؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا، اب اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے حشام زمع بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گئے۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور اس کے حقوق یاد دلائے۔ ان سے کہا، بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس کے لیے کوئی اور بھی متفق ہے؟ حشام اسبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا، میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچ گئے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں، بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں اور ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا
کہا، بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمعہ بنت اسود نے کہا، بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تب بھی ہم اس پر راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، یعنی بات کے ساتھ بات اتصال کیا، زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو اور اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفہ اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اللہ کے حضور براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حشام بن عمر بھی اس طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے، یعنی وہاں سے مل کے کیا گیا ہے شیب ابی طالب میں۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم کے پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتلائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کر لینا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارا بائیکاٹ اور ظلم سے بعد آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا، آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کو نوک چوک ختم ہوئی۔ مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں سے اس کا صفایا کر دیا، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا، یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم شان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ پر رہے چند قدم اور آگے بڑھ گئے، بلکہ کفر کی راہ پر چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے ابو طالب کی خدمت میں آخری وفد۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہائیڈنگ ہے، یہ جو چیپٹر ہے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ سبق میں انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کی اچھے طریقے سے ریڈ کریں، اس کو سنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کی سیرت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔